اسلامی ناظرین جیسے کے ساتھ میزبان ریاست جیتے سے ہمارے ساتھ خان صاحب کے سپاہی موجود ہیں جو کہ خان صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے اپنی ایک پارٹی پہ ورک کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے. رحمان بھائی کیسے ہیں آپ نے پارٹی بنائی ہے؟ یہ 27 فروری 2019 کو یہ جمہوری سرکار پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. 2018 میں اور میری برادری نے ہمارے منڈی فیض آباد اپنے ڈیرے پہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اس نظریے پر ووٹ دیا تھا کہ کرپشن کا آ کر خاتمہ کریں گے اور یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو پارلیمنٹ سے باہر بھیج کر جو مڈل کلاس لوگ ہے ان کو اسمبلیوں میں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دیا ہے. جس طرح بھی وہ اپنا ایک مجبوری شو کریں، بہرحال وزیر اعظم اگر یہ مجبور تھے 2018 میں ان کو 2/3 میجورٹی نہیں تھی ملی تو یہ عوام میں آ کر خطاب کرتے جیسے عام آدمی پارٹی کے کیجریوال نے انڈیا میں جب اس کو دلی کے صوبے میں سادہ اکثریت نہیں تھی ملی اور اس نے عوام اگلے دن آ کر عوام کو کہا، دلی کی عوام کو کہ مجھے 2/3 میجورٹی دیں، ادروائز میں یہ جو مخلوط حکومت کے ساتھ آپ کو ڈلیور نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مخلوط حکومت ملی تھی 2018 میں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آ کر عوام میں کہیں کہ مجھے 2/3 میجورٹی دیں. اگر وہ اس وقت کہہ دیتے تو وہ پاک ہو جاتے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے. لیکن آج یہ 4 سال بعد اپنی پولیٹیکل کیش کرنے کے لیے جنرل باجوہ پر الزام لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں. کیا گھر کا سربراہ بھی کبھی یہ مجبور ہوا ہے اپنے بڑے بیٹے کو کہہ دے گھر چلاؤ، لیکن اگر وہ گھر کی بنیادیں ہی توڑنے لگ پڑے تو وہ عوام میں آ کر کہے نا کہ یہ جنرل باجوہ یہ کر رہا ہے؟ تو یہ سراسر ایک دھوکہ ہے. لیکن آج ہم نے 4 سال پہلے میں نے ایک الحمدللہ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی تو اس کا جو منشور ہے آپ ادھر لے آئیں گے اس کو. ہمارا جو اولین 2 جو ہمارے نعرے ہیں، یہ مقبوضہ پارلیمنٹ ہے جو یہ ایلیٹ کلاس پر مشتمل ہے. ان کو ہم نے ایلیٹ کلاس کی، یہ جو مقبوضہ پارلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ایلیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایلیٹ کی تاریخ جو پڑھے نا ہم 1947 سے بھی پیچھے جا کے ملتی ہے. برصغیر پاک و ہند میں انگریز جب آیا تھا تو ہماری جو جمہوریت کی عمر ہے ابھی وہ 76 سال ہے. جو نارڈک، ناروے، سویڈن یا اسکینڈینیویا کنٹریز ان کی جمہوریت کی عمر 300 سال ہے تو وہ ترقی کر چکی ہیں. اب ہم نئی نسل آ چکے ہیں. اب وہ پیپلز پارٹی کا دور، نون لیگ کا دور اور پی ٹی آئی جیسے کہ عمران خان کا دور، اب وہ آئندہ 5 سے 10 سالوں میں یہ دور نہیں رہنے. یہ تینوں پارٹیاں آؤٹ کلاس ہوئی جا رہی ہے جیسے جیسے نئی نسل آ رہی ہے، شعور آ رہا ہے. تو میرے سب سے پہلے جمہوری سرکار پارٹی، اس کا نام سے کیا ظاہر ہے کہ یہ عوام کی سرکار بنے گی. یہ جو 5% پورے پاکستان میں ایلیٹ ہے نا، یہ صرف 5% ہے. اور آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ سارے لوگ جو کھڑے ہیں تو کیا کبھی اقلیت اکثریت پر حکومت کر سکتی ہے؟ نہیں نہ کر سکتی. اسی لیے جو اکثریت ہے وہ 95% مڈل کلاس ہے پاکستان کی باتیں، اور جو اقلیت ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے وہ 5% ہے. ٹھیک ہے، تو 5% ہمارے پہ 76 سالوں سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا جمہوریت کے نام ہاتھ جمہوریت کے ذریعے. پاکستان میں 76 سالوں سے جمہوریت نہیں ہے. اگر جمہوریت ہوتی تو پاکستان اس طرح دیوالیانہ ہو جاتا. تو اب ہمارا منشور کیا ہے کہ ہم عمران خان جو کہتے ہیں کہ اتنا مقبول لیڈر ہے تو ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب یہ پاکستان کی کاز کو آگے بڑھائیں گے نا، غریب اور مڈل کلاس یوتھ کو آگے آنا چاہیے، اسمبلیوں میں آنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ دیکھیں عمران خان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مستقل ڈی لسٹ کرنے کے لیے قانون سازی کروائیں پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ ہی عوام کی رائے کا مظہر ہے. سیاست اور طاقت کا جو محور ہے وہ عوام اور پارلیمنٹ ہے. میں نے ادھر یہ نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کرے ان کو ڈی لسٹ، میں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کرے. کہ کیوں نہیں، ان کا حق ہی نہیں بنتا پاکستان پر حکومت کرنے کا. اب کیوں یہ پچھلے 40 سال سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ 50 سال سے پاکستان پر قابض ہے اور نون لیگ پچھلے 40 سال سے قابض ہے. آپ خود بتائیں کہ نواز شریف نے اربوں ڈالر کمائے ہیں، کم از کم 2000 ارب ڈالر نواز شریف نے کرپشن کی ہے اور زرداری نے کم از کم 2500 ارب ڈالر کرپشن کی ہے. اور پاکستان میں اتنے نیچرل ریسورسز ہیں کہ یہ ناروے اور برطانیہ سے بھی زیادہ امیر بن سکتا ہے. تو میں یہ انشاءاللہ آپ میری اگلی جو زندگی رہے یہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ڈی لسٹ کروا کے رہوں گا اور کرپشن پر پھانسی کا قانون سازی پارلیمنٹ میں یہ بھی کروا کے رہوں گا. اور اس کے لیے ہم پاکستان کے اور لاہور کے
ہر بڑے بڑے شہر میں ہم دھرنا بھی دیں گے, ریلی بھی نکالیں گے, احتجاج بھی کریں گے. اس سے پہلے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی جلسے چھوٹے کنونشن کر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, صرف اپنی کاز کے لیے. اور یہ صرف جہاد ہے اصل میں, یہ ہے اصل مدینہ کی ریاست, اور اصل میں جہاد یہ ہے. اس میں میری کوئی جان بھی چلی جائے تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گا. یہ میں اپنے کوئی سیاسی فائدے کے لیے نہیں کر رہا. اور صرف یہ دیکھیں, آپ یہ سامنے لے کر آئیں, ہمارا یہ نعرہ ہے ایلیٹ کا نہیں, عام آدمی کا پاکستان, چند ایک کا نہیں, ہم سب کا پاکستان. یہ جو چند ایک لوگ ہیں نا, یہ لیڈ کلاس ہے. یہ سارے گاڑیوں میں, لینڈ کروزروں میں, یہ دیکھیں ریلی. میرا یہاں آنے کا مجھے نہیں تھا پتا کہ پی ٹی آئی کی ریلی آج ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے جو لینڈ کروزروں پہ آئے ہوئے ہیں, گاڑیوں پر آئے ہوئے ہیں. ہم نے مڈل کلاس کو کھوکھلے نعروں سے نہیں اسمبلیوں میں لے کر آنا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کھوکھلے نعرے نہ لگائے, وہ عوام کو ایک ماسٹر پلان, جامعہ پلان دے, ٹھیک ہے. اپنے کوئی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے, عوام میں شوشے بازی کے لیے, لالا کے لیے نہ آئے سیاست میں, ٹھیک ہے. اب لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سلوشن موجود ہے, حل موجود ہے. کیا حل ہے اس کا کہ ہم ایک ایسی سیاست کا نظام چاہتا ہوں میں پاکستان میں, وہ فلاحی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب سیاست کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے ایم پی یا ایم این اے کا ایک عام نوجوان کو لینڈ کروزر کی یا پراٹو کی یا مرسیڈیز کی ضرورت نہ پڑے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ہائیلکس ڈالے جا رہے ہیں. ہم پورے پاکستان میں جو الیکشن کمپین کریں گے نا, ہمارے جو کینڈیڈیٹس کریں گے وہ انشاءاللہ سائیکلوں پہ کریں گے. اور ہم اپنی جو سیاسی جماعت, ہماری جمہوری سرکار پارٹی ہے, وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ بنیں گی. پہلے جیسے پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پہلے ہماری پارٹی ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک متفقہ پارٹی ہے. متفقہ پارٹی سے کیا مراد ہے کہ پاکستان میں ہزاروں قسم کے لوگ طبقے رہتے ہیں. اس میں اقلیت بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, جگیردار بھی ہے, صنعت کار بھی ہے, انڈسٹریلسٹ بھی ہے, سرمایہ دار بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, ڈاکٹر, انجینئر. میں خود ایک انجینئر ہوں, میں خود ایک جو ابھی بھی کام کر رہا ہوں, میں ورکنگ کلاس سے ہوں. لیکن جس طرح اللہ نے میری مدد کی ہے, میں اس طرح ہم اپنا منشور پھیلا رہے ہیں. جب آپ کے دل میں نیت صاف ہوگی نا, اور آپ کا اللہ پر مضبوط ایمان ہوگا, تو آپ پاکستان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے سائیکلوں پر جو ہے نا کمپین بھی کرنی. جب وہی سائیکلوں والے ایم پی ایم این اے امیدوار الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آئیں گے, قومی اور صوبائی ایک سیکنڈ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آئیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو وزیر اعظم اور باقی قبیلہ ہمارے وزیر ہیں انشاءاللہ جمہوری سرکار پارٹی کے, جب ہم پاور لیں گے فیڈریشن میں اور صوبوں میں بھی, تو وہ سائیکلوں پر ہی دفتر جائیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے جو الیکشن کمپین کی ہے نا, وہ گاڑیوں میں بھی کی. گاڑیوں پہ الیکشن کمپین کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب کروڑوں روپے کو لگا کے آتا ہے نا, پہلے 2 کروڑ کی ٹکٹ لیں, پھر اس پہ 10 کروڑ کمپین پہ لگائیں, 12 کروڑ سب 5 گنا کتنا, 60 کروڑ آپ نے عوام کے پیسوں, ٹیکسوں سے پیسوں سے چوری کرنے ہیں. تو کسی طرح سوچنا ہے آپ نے وہ پیسہ پورا کرنا ہے. یہ ڈیموکریسی اصل میں کہ آپ سادگی, یہ لگی آپ پاکستان کی ڈیموکریسی لے کے آئے, تب پاکستان آگے جا سکتے.